آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں۔ آج ہم کریں گے CBSE کلاس 12 کا شفیق فاطمہ شعرا کی یادگار جو ہے اس کے پڑھیں گے۔ تو شفیق فاطمہ شعرا کا بارے میں پڑھتے ہیں پہلے۔ گلستان ادب کلاس 12 شفیق فاطمہ شعرا 1930۔ شفیق فاطمہ شعرا کی پیدائش ناگپور 1930 میں ہوئی۔ عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ BA کا امتحان عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد اور MA کے امتحان ناگپور یونیورسٹی سے پاس کیا۔ شعرا نے ممتاز کالج حیدرآباد میں اردو کے استاد کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا اور یہیں سے سبکدوش ہوئے۔ اس وقت ان کا قیام حیدرآباد میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ شعرا کا پہلا مجموعہ جو ہے آفاق نو حیدرآباد سے دسمبر 1987 میں شائع۔ اس مجموعے میں صرف نظمیں۔ دوسرا مجموعہ گل صفورہ کے نام سے مکتبہ جامعہ نئی دلی سے نومبر 1990 میں شائع۔ یہ مجموعہ بھی غزل اور چند قطعات کے علاوہ نظموں پر مشتمل ہے۔ سلسلہ مکالمات کے نام سے شعرا کا کلیات 2006 میں ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس دہلی سے شائع ہوا۔ شعرا بنیادی طور پر نظم کے شاعرہ ہیں۔ ان کی نظموں میں اسلوب اور مرکزی خیال اتنا منفرد ہے کہ کبھی کبھی نظم بہت زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہے اور نظم کا مفہوم پوری طرح گرفت میں نہیں آتا۔ اگر نظموں میں شعرا نے اسلامی تاریخ اور قرآنی واقعات سے بھی مدد لی۔ انہوں نے موجودہ زمانے کی تہذیبی اور سیاسی مسائل کو جس انداز سے نظموں کا موضوع بنایا اس سے بھی ان کا منفرد اسلوب نمایاں ہوتا ہے۔ یادگار ایک نمائندہ نظم ہے۔ اس نظم کا آہنگ اور اس کا مخصوص نغمہ قاری کو توجہ کرتا ہے۔ اس نظم میں وطن سے دوری یا جلا وطنی کے احساس کو بہت خوبی سے بیان کیا گیا ہے۔ تو یادگار جو نظم ہے اس کو پڑھتے ہیں، اس کے مشکل الفاظ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ الفاظ مانی ہے۔ دکھیائی یعنی غمزدہ عورت، قندیل چراغ لالٹین، غربت پردیس، تالائی سنہری، تلاتم طوفان، شعاع کرن، مہر سورج، سفر آسمان، نیم شب آدھی رات، پناہ گیر پناہ لینے والا۔ اب بھائی یہ شعر ہے۔ میں عوض بن کے برس جاؤں تیرے سبزے پر، میں گیت بن کے تیری وادیوں میں کھو جاؤں، بس ایک بار بلا لے مجھے وطن میرے کہ تیری خاک میں دامن میں چھپ کے سو جاؤں۔ تو اس نظم کے مرکزی کردار شاعرہ نے فسادات کی بنا پر اپنے گھر اور وطن میں ایک کیمپ میں مقیم ایسے حالت وطن کی یاد برابر آ رہی ہے اور خواہش ہے کہ ایک بار اس کے وطن واپس بلا لے اور وہ عوض بن کے وطن کے سرسبز پر بس۔ یعنی جو لوگ فسادات میں وہ ہو جاتے ہیں، پھر کیمپ لگاتی ہے سرکار، تو وہ بیچارے چاہتے ہیں کہ کسی طرح اپنے گھر واپس پہنچ جائے۔ شگفتہ گھاس میں یہ ذرہ ذرہ ننھے پھول، نہ جانے کس لیے پگڈنڈیوں کو تکتے ہیں، انہیں خبر ہی نہیں ان کو چننے والے آج گھروں سے دور کسی کیمپ میں سسکتے ہیں۔ شاعرہ سوچتی ہے کہ وطن کی ہری ہری گھاس میں کھلے ننھے زار پھول کسی کی راہ میں تک رہے، ان کو چننے والے ہاتھ اپنے گھر سے دور کسی کیمپ میں سسک رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ان پھولوں کو ان کا علم ہی نہیں، کئی گھرانوں کی فریاد اس میں ڈوب گئی، اب ان کنووں میں نہ آئیں گے کوئی، اب اس کنویں پہ نہ آئے گی کوئی پنہاری، کسان کھیت نہ سینچیں گے اسے پانی سے، اسی ہری نہ ہوگی اسی پی کے کوئی پھلواری۔ یعنی جو ہے فساد ہو گئے، گھروں کے افراد قتل کر کے کنویں میں ڈال دیے گئے، بے قصور لوگ فساد سے فریادی، کنویں کے پانی میں معصوموں کا خون شامل ہو گیا، اسی لیے اب اس کنویں میں کوئی پنہاری پانی نہیں بھرنے آئے۔ یہیں ندی کے کنارے اسے دبایا تھا، مگر شبانوں کی وہ بارہا نظر آئی، ہٹی جو ریت تو چمکا وہ چاند سا ماتا، چلی جو ہوا وہ ریشم سی زلف لے رہا۔ شاعر کہتا ہے کہ فسادیوں نے جس معصوم بچی کو مار ڈالا اسے اسی ندی کے کنارے ریت میں دفن کیا۔ اب وہ معصوم راتوں کو اکثر اسی طرح یاد آتی ہے کہ ہوا کے چلنے میں اس جگہ کی ریت ہٹ گئی تو اس معصوم بچی کی چاندنی سی چمکتی پیشانی نظر آنے لگی اور ہوا کے چلنے سے اس کی ریشم جیسی زلف لہرانے لگی۔ میں تیرے پاؤں پڑوں ہاتھ روک لے قاتل،
اسے نہ مار جو تیری طرف ہمکتی ہے، یہ تیغ کو بھی کھولنا سمجھنے والا ہے، یہ لال پھینک کے انگارہ چوس سکتا ہے۔ یعنی یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ اسے مت مار، یہ تو اتنے معصوم لوگ ہیں کہ اس بچے کو پتہ ہی نہیں کہ پھول کیا ہے اور انگارہ کیا ہے، یہ تو انگارہ کو منہ میں لے سکتا ہے۔ کہا کسی نے کہ وہ جلد لوٹ آئیں گے، کہا کسی نے امید اب بہت کم ہے، الہی ڈوبتے دل کو ذرا سہارا دے، میرے چراغ کو اب کبھی آج کتنی مدھم ہے۔ یعنی کہہ رہا ہے کہ جو ظلم میں مظلوم ڈوب گئے، مر گئے، بے سہارا، وہ کہاں آئیں گے؟ اب جو ہے تو مظلوم ہے اور بے سہارا ہو، اب تو جو ہے اسے وہ کر لے۔ بنولی نیم کی پکی اب آئیں گے ساون، مگر یہ کھیت اسے آہ کیسے یاد آئے، وہ اپنی ماں سے لپٹ کر نہ رو سکے گی کبھی، نہ سر پہ ہاتھ کبھی رکھ سکے گی ماں جائے۔ یعنی کہہ رہا بچی تو ختم ہو گئی، اب وہ کیا کرے گی، نہ اپنے بچے کو یاد کر سکے گی نہ رو سکے گی۔ سنا ہے نیند میں وہ جھک جھک کے پڑھتے ہیں، لہو کے داغ تھے جن پہ وہ ہاتھ جلتے ہیں، پڑوسیوں سے یہ کہہ دو وہ مشعلیں رکھ دیں کہ ایک گانوں کے گھر ساتھ ساتھ جلتے ہیں۔ یعنی معصوم بچوں کا قتل اب نیند میں جھونک اٹھتے ہیں، معصوم خون کے دبے ہیں اور ہاتھ جلتے ہیں، یہ جلتے ہیں، یعنی کسی کے بھی وہ ساتھ ہی جل گیا۔ الہی شام اب ان گانوں میں نہ آنے پائے کہ اس کے آتے ہی دکھیا مل کے روتی ہے، درندے اپنے پٹھوں میں دہلنے لگتے ہیں، ہوائے کوہ سے ٹکرا کے جان کھوتی ہے۔ شاعرہ کہتی ہے ہولناک کے خدا سے دعا کرتے ہیں کبھی ایسی شام نہ آئے، ایسی دردناک آوازیں نہ آئیں اور ایسے لرزتے پہاڑوں کے ٹکڑے اپنی جان کو کھو دیں۔ دیے کے واسطے ننھے پناہ گزیر نہ رو، فلک پہ دیکھ وہ قندیل ماہ روشن ہے، اسی فضا میں میرے چاند تو بھی ابھرے گا، جو تو ہے ساتھ تو غربت کی راہ روشن ہے۔ یعنی مخاطب ہو رہی ہے کہ تیرا بچہ، تیرا گھر جو چراغ تھا ایک ننھا دیا تھا، دیکھ سارا آسمان چاند، مظلوم ماں چاند کو دیکھ کر اپنی ممتا کو جوش میں کہہ رہی ہے۔ تلائی گھاس سے وادی میں تھا تلاتم سا، ہوا میں نرم شعاؤں کے سرسراہٹ تھی، نیا تھا چشمہ مہر اور نیا تھا رنگ چکر، ہر ایک گوشے میں لیکن اجل کی آہٹ تھی۔ شاعرہ پھر اپنے وطن کو یاد کرتی، ہاں سنہری گھاس سے وادیاں بھری تھی، اور جب گھاس ہوا سے لہراتی تھی تو لگتا تھا کہ ہوا میں نرم کی سرسراہٹ ہے۔ ہوا نے دیپ بجھایا ہی تھا کہ نکلا چاند، قلم کو تیر جلاؤ کہ یہ بھی ڈوبے نہ جائے، خود اپنے دل کو اجالے کا اعتبار نہیں کہ ایک بار یہ جائے تو پھر پلٹ کے نہ آئے۔ یعنی یہاں پہ جو ہے دل کی دھڑکن جلائے اس پر، یہ چاندنی کا اجالا، یہ نیم شب کا سکون، سفید گنبد و در دودھ میں نہائے ہوئے، ستاروں کوئی کہانی کہو کہ رات کٹے، نہ یاد میں آئے مجھے روز و شب بھلائے ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ شاعرہ کہتی ہے کہ آدھی رات کا وقت ہے، چاندنی کا اجالا۔ اب شاعری مرکزی خیال کیا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ بھائی مرکزی خیال یہ کہ فساد و قتل و غارت گری ہے نظم کا، اور اس میں جو ہے یہی سب باتیں بتائی ہیں کہ انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ ابھی امپورٹنٹ سوال ہے، الہی شام اب اس کے گانوں میں نہ آنے پائے، اور نظم کے آخری مصرے میں نظم کا کردار بھلائے ہوئے روز و شب کو کیوں یاد نہیں کرنا چاہتے، اور یہ جو ہے نظم کا جو ہے پورا وہ ہے کلیئر ہے، یہاں پہ نظم کا خلاصہ ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی پسند کے 3 بند یاد کر کے استاد کو سنائیں اور نظم کے چوتھے پانچویں نظم کی تشریح کریں۔ تو تشریح تو میں نے سمجھا ہی دی، امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا اور اچھے سے آپ نے شفیق فاطمہ شعراء کے بارے میں سنا۔ اگر ویڈیو یہ معلومات پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔
اور چینل سے جڑ جائیں. شکریہ.